तरावी पढ़ी, चाहे वो बेचारा पुराना सूट पहन कर आया हो, ईद इसकी ईद है। ईद किसे कहते हैं? अल्लाह की फरमाबरदारी। जो दिन आपका अल्लाह की इताअत में गुजरा, ये दिन आपका ईद है। और जो दिन अल्लाह की नाफरमानी में गुजरा, ये ईद का दिन होते हुए भी ईद का दिन नहीं है। इसलिए अल्लाह की फरमाबरदारी हम सबको करनी है। कोरोना से भी यही पैगाम है। इसलिए मेरे भाइयों, पक्की नियत कर लें अल्लाह को राजी करना इंशाअल्लाह। भाई अल्लाह की मान के चलनी है। नमाजों का एहतमाम करें, अखलाक अच्छे बनाएं। ईद का दिन है, झगड़े खत्म करो मेरे भाइयों। और मेरे भाइयों, झगड़े खत्म कर दो। भाई से लड़ाई, तौबा 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 तौबा। भाई से लड़ाई, चचा से लड़ाई। कश्मीर का मसला बाद में हल करो, पहले घर का मसला तो हल कर। पहले अपने घर का मसला तो हल कर। हम जितने भी बैठे हुए ना, जिसका झगड़ा चल रहा है, सब नियत करो कि झगड़ा खत्म करना है, झगड़ा खत्म करना है। कौन कौन झगड़ा खत्म करेगा भाई? आज ईद का दिन है ना, जिससे लड़ाई चल रही है उसके घर जाओ, ये खुशी है। तमाम तबलीगी बयानात के लिए हमारे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तबलीगी बयानात ऑफिशियल ऑन यूट्यूब, फेसबुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दीन सरासर अदब का नाम है। दीन की बात सुनने के भी आदाब हैं। बात को तवज्जो से सुनना, ध्यान से सुनना, बात को समझना, सुनना, समझना, अमल करना, आगे पहुंचाना। सिर्फ वक्त नहीं पास करना, बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अमल करना, अमल की नीयत होनी चाहिए। तो चंद बातें हैं। पहली बात, अल्लाह पाक ने ईमान की निशानी बताई। ये पंखे चल रहे हैं, ये अलामत है कि मौसम क्या है, गर्मी का शुरू हो। और हीटर चल रहे हो तो ये अलामत है कि मौसम सर्दी का है। अलामत, ईमान की निशानी, ईमान की अलामत अल्लाह ने कुरान में बताई। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो ईमान वाले होते हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से होती है। सबसे ज़्यादा, सिर्फ मोहब्बत नहीं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत, शदीद मोहब्बत अल्लाह से होती है। ये दिल किस लिए है? कि अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए, भर जाए, भर जाए। स्याही जूस है ना, फोम है ना, इसको पानी में डालो, पानी जज़ब करेगा। दूध में डालो, दूध जज़ब करेगा। तेल में डालो, तेल जज़ब करेगा। फिर जब उसको निचोड़ोगे तो जो उसके अंदर है वो निकल आएगा। ये दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरेगा। फिर इसका बोलना, इसका देखना, इसका सुनना, इसका सोचना, इसकी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी पर आ जाएगी। अगर ये दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए। अगर दिल ही गंदा हो गया तो फिर बोल गंदे, फिर देखना गंदा, फिर सुनना गंदा, फिर सोच गंदी। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वो दिन आने वाला है, किसी माल वाले को कोई माल फ़ायदा ना देगा, किसी की औलाद कोई काम ना आएगी, कुछ काम नहीं आने वाला। हाँ, जो सलामती वाला दिल लेकर आएगा वो कामयाब होगा। इस दिल को संवारो, दिल को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अला इन्न फिल जसदि लमुज़ग़ा इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब, अला वहियल क़ल्ब, अला वहियल क़ल्ब। कान खोल के सुनो कि जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो संवर जाए सारा जिस्म संवर जाता है, अगर वो बिगड़ जाए सारा जिस्म बिगड़ जाता है। और फिर 3 दफ़ा फरमाया, कान खोल के सुनो,
وہ دل ہے، کان کھول کے سنو وہ دل ہے، کان کھول کے سنو وہ دل ہے۔ اللہ کے نبی کی بات ہے ہی بہت اہم، اور جس بات کو اللہ کے نبی تکرار سے فرمائے وہ کتنی اہم ہو۔ اپنے دلوں کو سوا کس سے؟ اللہ کی محبت سے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کی بڑائی سے۔ اس دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھاؤ، اللہ کی محبت کو بٹھاؤ، اور اللہ کی محبت بٹھانے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اللہ کے احسانات کو بولو، اللہ کے احسانات کو سنو، اللہ کے احسانات کو سوچو، اللہ کے احسانات کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھو۔ اللہ قرآن میں اپنے احسانات گنواتے ہیں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیسے میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ کیسے اللہ گنوا رہا ہے؟ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ ہم سے مخاطب ہے، میرے سے آپ سے، اے لوگو، اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں، اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں، ان کو یاد تو کیا، ان کو یاد تو کیا۔ هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے یہ چیزیں پیدا کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا؟ اللہ ہے۔ اللہ نے عقل دی، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے ناک بنا دی، سانس لے رہے ہو، 1 منٹ میں تقریباً 18 مرتبہ سانس، خود بخود نہیں چل رہا ہے، اللہ کا امر ہے۔ ہونٹ بنا دیے، ہونٹ نہ ہوتے کیسی بدصورت شکل ہوتی، دانت بنا دیے، زبان بنا دی، حلق بنا دیا، ہاتھ بنا دیے، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں۔ یہ ہاتھ نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کتنے لوگ نظر آتے، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے پاؤں نہیں، کسی کے کان نہیں۔ دل کام کر رہا ہے، 1 منٹ میں 60 مرتبہ تقریباً دل حرکت میں آ رہا ہے، خود نہیں چل رہا ہے، پیسے سے نہیں چل رہا ہے، آپ کی عقل ذہانت سے نہیں چل رہا ہے، ابا جی نہیں چلا رہے، ڈاکٹر صاحب نہیں چلا رہے، یہ اللہ کا امر، اللہ کا نظام ہے۔ دل کام کر رہا ہے، جگر کام کر رہا ہے، رگیں کام کر رہی ہیں، ہڈیاں کام کر رہی ہیں، جوڑ کام کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، یہ انگلیوں میں جوڑ، یہ کونی کا جوڑ، یہ گردن میں جوڑ، یہ کمر میں جوڑ، یہ گھٹنوں کا جوڑ، اٹھ رہے، بیٹھ رہے، بھاگ رہے، دوڑ رہے، اوپر نیچے، دائیں بائیں۔ یہ ایک جوڑ خدا نہ خواستہ خراب ہو جائے، توبہ توبہ توبہ، کتنی تکلیف، کتنا خرچہ، کتنی پریشانی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے بدلے ہر روز صدقہ کرنا واجب ہے۔ ہر روز ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا واجب ہے۔ پھر صدقہ کو آسان کیا، فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو بھلی بات بتانا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ آخر میں فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعت پڑھ لی، چاشت کہتے ہیں جب سورج میں تیزی، یہ 8 9 10 بجے کا وقت، جب سورج میں تیزی آئی 2 رکعت چاشت کی پڑھ لی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا اس کا۔ اللہ کے احسانات کو سوچو، اللہ نے ہمیں کتنی نے کھانا کھلاتا ہے، کیا کچھ کھاتے ہیں، پانی پلاتا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، پانی تم پی رہے ہو، اللہ فرما رہے ہیں جو تم پانی پیتے ہو یہ پانی آسمان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ زمین سے پانی ہم نکالتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اللہ فرماتے میں پانی کو زمین کے نیچے اتار دوں گہرا، تو بتاؤ میرے علاوہ کون ہے جو پانی لے کر آئے گا؟ پھر پانی کو اللہ جتا رہے کہ میں نے میٹھا بنایا، لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں۔ اللہ کا شکوہ ہے شکوہ، فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم روزانہ کیا کچھ کھاتے ہیں، سیب، انار، او ہو کیسے ریڑیاں ماشاءاللہ پھلوں کی بھری پڑی، جس روڈ پہ جاؤ سیب اور کیلا اور امرود اور آم اور انگور اور خربوزہ اور تربوز، اور سبزی کی دکانوں پہ چلے جاؤ 35 40 قسمیں پڑی ہوئی ہیں سبزیوں،
غلہ منڈی چلے جاؤ، پھلوں کی منڈی چلے جاؤ، اللہ نے کیا کچھ بنایا ہمارے لیے بھائی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اللہ فرما رہے ہیں اپنا نام سامنے رکھو، گویا کہ اللہ آپ کا نام لے کے فرما رہے ہیں، او عمر، او ابوبکر، او عثمان، کہ تو سوچتا نہیں، دیکھتا نہیں تیرے لیے کیا نظام چلایا میں نے. آسمان سے پانی ہم نے برسایا، زمین کو ہم نے پھاڑا، اس سے کونکل ہم نے نکالی، اس سے غلے اور میوے اور سبزیاں اور کھجور اور زیتون اور انگور ہم نے اگائے. کس کے لیے؟ متاعا لکم، تمہارے لیے. واہ واہ، کیا کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، کیسے اللہ نے ہمارے نخرے اٹھائے. گھر ہے تو اللہ نے دیا، آپ کی اولاد ہے ماشاءاللہ، کسی کے 2 بچے 3 بچے 4 بچے، پوتے پوتیا، ہاتھ ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، بولنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، دل کام کر رہا ہے، جگر، رگیں، ہڈیاں، جوڑ، پٹھے، پتا، پھیپھڑا. یا اللہ، اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے. اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، یہ اللہ کی نعمت، 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 تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. اتنی اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس. توبہ، آج ناشکری کی باتیں کرتے. ایک آدمی کہتا میرے پاس ہے ہی کیا، اس سے کہا 20 کروڑ روپے لے لو اپنی آنکھیں دے دو، کہتا نہیں نہیں نہیں. 50 کروڑ لے لو اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دو، کہتا نہیں 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 نہیں. 1 کھرب روپے لے لو اپنا جو ہے نا اپنا دل نکال کے دے دو، نہیں نہیں نہیں. وہ اللہ کے احسانات ہیں ہمارے پر، ہم اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے. تو یہ دل اللہ کی محبت سے بھرے، اللہ کی عظمت سے بھرے. جب دل اللہ کی عظمت اور محبت سے بھرے گا، ایک آواز اٹھے گی. جب بھوک لگے گی تو آواز اٹھے گی، کھانا کھائیں. جب پیاس لگے گی تو آواز اٹھے گی، پانی کہاں ملے گا. جب یہ دل اللہ کی عظمت سے بھرے گا تو پھر اندر سے آواز اٹھائے گی اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ میرے ساتھ کیسے ہوگا، مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، مجھے اللہ کی ماننی ہے، مجھے اللہ کو ساتھ لینا ہے. یہ آواز اٹھے گی. کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک ہو. پانی کب اچھا لگتا ہے؟ جب پیاس ہو. 10 قدم پہ پانی ہے، پیاس نہیں جائے گا. 10 قدم پہ کھانا ہے، بھوک نہیں جائے گا. پیاس ہے تو 10 میل دور تک جائے گا. بھوک ہے 10 میل دور تک جائے گا. یہ اندر سے آواز اٹھے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ اللہ میرا رب، وہ میرا مطلوب، وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ میرا محبوب ہے. اور پھر اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے، دوسرا نہیں. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے. جیسے بولنے کے لیے زبان ہے، دوسری کوئی چیز نہیں. دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، سننے کے لیے کان ہے، چلنے کے لیے پاؤں ہیں. اسی طرح اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہ ایک ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ، نبی کی اتباع کرو، نبی کے دامن کو پکڑو، نبی کی چال چلو، نبی کے طریقے پر آؤ، نبی والے اعمال کو اپناؤ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ خود فرما رہے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے طریقے پر چلو. اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں. آپ ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم ہو گیا، جانور پیاسے، لشکر پیاسا، 1 پیالہ پانی ہے. صحابی فرماتے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا. ایسے شان والے نبی دیے ہیں، ان کا دامن پکڑ لو، ان کی اتباع کر لو، منزل پر پہنچو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، کنویں کے پاس سے گزر ہوا. کنویں کا پانی کڑوا ہے، نمکین ہے، کھارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. آپ ایک سفر میں، کنواں خشک ہے، قطرہ پانی کا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لیا، اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا. کہانیاں نہیں ہیں، حقائق ہیں. اللہ نے نبی ایسے شان والے دیے ہیں تو ان کے طریقے پر آؤ، ان کی اتباع کرو،
ان کی چال چلو، ان کے رہن سہن کو اپناؤ، نبی کے طریقے پر اپناؤ، پھر دنیا آخرت بنے گی۔ اللہ سے محبت ہو اور اللہ کے رسول سے محبت ہو، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اور جب یہ محبت آتی ہے پھر اتباع آتی ہے۔ تو پہلی بات میرے بھائیوں، سب نیت کرو کہ دل میں اللہ کی محبت کو رچانا ہے، بسانا ہے، بٹھانا ہے، اتارنا ہے۔ ہم نیت کریں ہمیں دل میں اللہ کی محبت کو بٹھانا۔ آج پیسے کی محبت، دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، گاڑیوں کی محبت، اور کیا ہے، فرنیچر کی محبت، زیور کی محبت، سوٹوں کی محبت، عہدوں کی محبت، ڈگریوں کی محبت، اس اللہ کے غیر کی محبت کو دل سے نکالو بھائی، اس دل کو اللہ کی محبت سے سجاؤ بھائی۔ کپڑوں کے شوق، جوتوں کے شوق، گاڑیوں کے شوق، موبائل کے شوق، چیزوں کے شوق، عہدوں کے شوق، ڈگریوں کے شوق، اللہ کو راضی کرنے کا شوق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شوق نہیں۔ کیوں نہیں کھانا اچھا لگ رہا کہ بھوک نہیں؟ کیوں نہیں پانی اچھا لگ رہا کہ پیاس نہیں؟ سنت کیوں نہیں اچھی لگ رہی؟ نماز پڑھنا کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ قرآن پڑھنا کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ کہ دل اللہ رسول کی محبت سے خالی ہو گئے۔ تو پہلی چیز نیت کریں کہ دل میں اللہ رسول کی محبت کو بٹھانا ہے، محنت کریں، اللہ کے احسانات کو بولیں، سنیں، سوچیں، دل میں اتاریں، ایسے ماحول میں جائیں جہاں ہمارے دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا ہو، ایسے لوگوں سے دوستی لگاؤ۔ تو پہلی بات میرے بھائیوں، دل کو اللہ رسول کی محبت سے بھریں۔ دوسری بات، آج کی دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، نماز سے افضل، میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اس سے بھی افضل چیز بتاؤں۔ ارے نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل۔ صحابہ اللہ کے نبی نے طلب پیدا کی، جستجو پیدا کی، ایک شوق پیدا کیا، وہ کیا چیز ہے جو نماز سے افضل ہے، جو روزے سے افضل ہے، جو صدقے سے افضل ہے؟ صحابہ نے اس کے حضور کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا آپس میں پیار محبت سے رہنا، اتفاق سے رہنا، یہ نماز سے اور روزے سے اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ گھروں میں بہن بھائیوں کے ساتھ، بی بچوں کے ساتھ، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں، دفتر میں، فیکٹری میں، مسجد میں آپس میں پیار محبت سے رہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ آپس کی نااتفاقیاں، یہ رنجشیں، یہ مونڈ دینے والی چیز ہے، جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے۔ یہ آپس کی رنجشیں، نااتفاقیاں، یہ نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتی ہیں۔ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا اتفاقی، بھائی بھائی میں بول چال بند، بہن بھائی میں بول چال بند، میاں بیوی میں لڑائی، ساس بہو کے جھگڑے، باپ بیٹے کے جھگڑے، چچا بھتیجے کے جھگڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس، اچھا جھگڑے پتہ کیسے ختم ہوں گے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، 10 سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال خادم 10 سال، 10 دن 10 مہینے نہیں، 10 سال، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا۔ کون سا لفظ؟ بولو بھائی، کیوں؟ 10 سال یہ کام کیوں کیا تم نے؟ یہ کام کیوں نہیں کیا تم نے؟ 10 سال اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا۔ کس کو؟ اپنے خادم کو۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بات طبیعت کے خلاف ہو جاتی تھی اور حضور کے گھر والے ان سے کہتے تھے کہ یہ کیوں کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے تھے اس کو چھوڑ دو، اللہ نے لکھا ہی ایسے تھا، اس کو کچھ نہ کہو۔ یہ کیوں کا لفظ اپنی زبان سے ختم کریں۔ گھر میں، دفتر میں، مسجد میں، مارکیٹ میں، خاندان میں کیوں کیا تم نے، یہ کیوں نہیں کیا تم نے؟
کیوں کی جگہ پتہ کیا بولو؟ کیوں کی جگہ پتہ کیا بولو؟ کوئی بات نہیں. کیا بولو بھائی؟ کیا بولو؟ آپ گھر میں گئے, کھانا کھانے بیٹھے, نمک تیز, مرچ تیز, تو کیا کہو؟ بولو تو صحیح بھائی, کیا کہو؟ کوئی بات. آپ یہاں سے باہر نکلے, آپ کی گاڑی کے آگے کسی نے گاڑی لگائی ہوئی ہے اور آپ کو ہے بہت جلدی, اور 10 منٹ بعد وہ ٹہلتا ہوا آیا کہ جی ذرا میں کام گیا ہوا تھا, تو آپ کیا کہو؟ کیا کہو بھائی؟ کوئی بات نہیں. آپ جا رہے ہو, موٹر سائیکل والا آیا, گاڑی والا آیا, بارش ہوئی ہوئی, پانی کھڑا ہوا ہے, اس نے جناب ماری اسپیڈ آپ کے پاس, سارے چھینٹے اڑے پانی کے آپ کے کپڑوں کے اوپر, تو کیا کہو؟ کیا کہو بھائی؟ ہیں؟ آسان ہے؟ بولو, یہ کہنا آسان ہے اس وقت؟ خدا نخواستہ گاڑی لگ گئی کسی گاڑی لگ گئی آپ کی گاڑی سے, تو کیا کہو؟ کیا کہو؟ کہو تو صحیح بھائی. یہ جملہ عام کریں, کوئی بات نہیں. آپ گوشت دے کر گئے گھر پہ, میں نے نکاح پڑھا ہے ایک جگہ, تو میں نے نکاح سے پہلے بات کی کہ بھئی دیکھو, گھر جو آباد ہوگا وہ اخلاق سے ہوگا, زیور سے نہیں, فرنیچر سے نہیں, گاڑیوں سے نہیں, رنگ شکل سے نہیں. شادی ہو رہی ہے, گھر آباد ہوگا اخلاق سے. اخلاق میں یہ بات میں نے کہی کہ بھائی دولہا, دلہن, ساس, بہو, کیوں کا لفظ چھوڑ دو, کیوں کا لفظ چھوڑ دو, کیوں کا لفظ چھوڑ دو. تو میں نے کہا آپ بیوی کو صبح گوشت دے کر گئے 5 کلو کے, آج قورمہ بنانا ہے, قورمہ بنانا ہے, اور دوپہر کو آپ نے کھانا نہیں کھایا کہ شام کو قورمہ بن رہا ہے, اور بیوی سے کہا کہ دیکھو مجھے ذرا مرچ سے پرہیز ہے, تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن نکال دینا, میرا سالن نکال دینا, مجھے مرچ سے پرہیز ہے. اب آپ جناب شام کو گھر پہنچے, بھوک بڑی سخت, قورمے کی خوشبو آ رہی, دسترخوان پہ بیٹھے, تو بیوی سے کہا ذرا وہ میرا بغیر مرچ والا سالن بھی لے آؤ. اس نے کہا اوہ میں تو بھول گئی, میں نے تو سارے میں مرچ ڈال دی. تو آپ کیا کہو؟ کہو بھائی, کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا بیان کے دوران, کہتا کی گل آپ بھوکا ہی سو جائے ہو, کیا بات ہے, بھوکا ہی سو جائے؟ میں نے کہا نہیں بھوکا نہ سوئے, دہی سے روٹی کھا لے. تو میرے بھائیوں آج غصہ بہت چڑھا ہوا ہے لوگوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کوئی بیان نہیں شروع کر دیا, آپ نے فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ, نصیحت ختم. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں, فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں, فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں, فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. ختم نصیحت. آپ نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا, اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور اللہ فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے, غصے کی بات پر غصہ نہ آئے, یہ کیا ہے؟ گدھا ہے. جس کو غصہ آئے اور قابو میں نہ رہے یہ شیطان ہے. ہاں, غصہ آئے اور پھر قابو کر جائے یہ ہے ایمان والا, یہ ہے مسلمان. تو میرے بھائیو اپنے غصے پہ قابو پائیں, اپنے جھگڑے ختم کریں. عید اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے, بننے سنورنے کا نام نہیں ہے. اپنے دل کو سنوارو بھائی, جھگڑے ختم کرو. جس جس کا جھگڑا چل رہا ہے, جس جس کا جھگڑا چل رہا ہے جھگڑے ختم کرو بھائی. عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, اور جھگڑے ختم کرنے کا ایک ہی فارمولہ ہے, یا آپ سے غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے. آپ کی غلطی ہے تو معافی مانگو, اس کی غلطی ہے تو معاف کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا.
تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا. تم لوگوں کے ساتھ درگزر کرو، اللہ تمہارے ساتھ درگزر کرے گا. تو یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے بھائی، جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب پکی نیت کرو کہ جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. کون کون جھگڑا ختم کرے گا بھائی؟ یہ ہاتھ ایسے نہیں کھڑا کر رہے جیسے ان کا جھگڑا ہے ہی نہیں. 90% کا جھگڑا ہے، 90% کے گھر میں جھگڑا ہے، بول چال بند ہے، میل جول ختم ہے. اور پتہ کیوں جھگڑا ہے؟ اس سے بات کرو نا، کہتا میں ٹھیک ہے گا، وہ ٹھیک نہیں ہے گا. میں تو کچھ نہیں کیتا جی، نہیں میری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. ہر ایک یہی کہہ رہا ہے، اس کے پاس جو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، میری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. میرے بھائیو جھگڑا ختم کریں، معاف کر دو، نیچے لگ جاؤ، چھوٹا بن جاؤ. کیا اکڑ مکڑ، مر جانا ہے، مر جانا ہے. اکڑنا مردے کی علامت ہے. اکڑنا کس کی علامت ہے بھائی؟ مردہ اکڑ جاتا ہے. جس کا دل مردہ ہوگا اس میں اکڑ ہوگی. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تمہارا دشمن بھی دوست بنے گا. ملکوں کے جھگڑے بعد میں ختم کرنا، پہلے گھر کے جھگڑے تو ختم کر. اپنے گھر کے جھگڑے، لوگوں کو عید مبارک کہتا پھر رہا ہے، گھر میں لڑائی. لوگوں کو عیدی دے رہا ہے، گھر میں لڑائی. اپنے گھر کا مسئلہ ٹھیک کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث سنا رہا ہوں، بڑی اہم بات. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تم میں سے بہترین کون ہے؟ تم میں سے بہترین کون ہے؟ فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، باہر والوں کے ساتھ نہیں. فرمایا تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. اور آگے فرمایا کہ میں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے بہتر ہوں. تم سب سے بہتر ہوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جہاں پیالے میں منہ لگا کے پانی پیتی تھیں، اللہ کے نبی وہیں منہ لگا کے پانی پیتے تھے. عربوں میں عادت تھی بڑی بڑی بوٹیاں، ہڈیاں کھانے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہڈی کو پکڑتی، دانتوں سے گوشت کو نوچتی، تو اللہ کے نبی اسی ہڈی کو پکڑتے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے منہ لگایا تھا، وہیں منہ لگا کے گوشت نوچتے تھے. محبت. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا کہ عائشہ سے. انہوں نے کہا نہیں حضور ہمارا مطلب یہ کہ مردوں میں سے کس سے ہے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر سے، فرمایا عائشہ کے باپ سے. عائشہ کے باپ سے. اللہ کے نبی سفر میں ہیں، سفر میں صحابہ ساتھ ہیں، حضرت عائشہ حضور کی بیوی ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو تم تھوڑا آگے چلے جاؤ. آپ رہ گئے، حضرت عائشہ رہ گئی. آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے کون آگے نکلتا ہے. اللہ کے نبی سید الکونین اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے، مقابلہ کر رہے ہیں، دیکھو کون تیز نکلتا ہے. تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. ایک عرصے کے بعد پھر سفر میں تھے، پھر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چلو، آج پھر دوڑ لگائیں. اب حضرت عائشہ کا بدن تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس دن کا بدلہ آج میں نے اتار دیا تمہارا. ہاں حضرت عائشہ سے محبت. حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے، جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے، مسکراتے ہوئے آتے تھے. یہ بعض لوگ باہر بہت اچھے ہیں، گھر میں بہت برے ہیں، باہر بہت میٹھے ہیں، گھر میں بہت کڑوے ہیں، باہر بہت نرم ہیں، گھر میں بہت گرم ہیں. تو میرے بھائیوں یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا گھر میں جھگڑا چل رہا ہے پکا عزم کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو کہو بھائی کب کرنا ہے؟ کب کرنا ہے جی؟ ایک آدمی کہنے لگا باہر جا کے، میں نے زور لگایا جھگڑے ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، جھگڑے ختم کرو. باہر جا کے کہتا ہے اب مولوی صاحب نے کی پتا انہیں میرے نہ کی تھی. جھگڑا ختم کرو. دو باتیں ہوئی. پہلی بات کیا کی میں نے؟ دل کو اللہ کی محبت سے بھر ہوا ہے.
دوسری بات جھگڑے ختم کرو. تیسری بات ہم سب محتاج ہیں اللہ کے میرے بھائیوں. ہم سب کمزور ہیں, چاہے بڑے سے بڑا افسر بن جائے کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بڑے سے بڑا چودھری ہو, بڑے سے بڑا مالدار ہو, بڑے سے بڑا سیٹھ ہو, ٹھیک ہے تو گھر بنا لے گا 4 کنال کا, 10 کنال کا, 4 گاڑیاں لے لے گا, 8 گاڑیاں لے لے گا, 50 نوکر ہو جائیں گے. لیکن بھائی ہم محتاج ہیں, ہم محتاج ہیں اللہ کے, بولنے میں, دیکھنے میں, سننے میں, کھانے میں, چبانے میں, نگلنے میں, سانس لینے میں. ہم محتاج ہیں اللہ کے. نظام اللہ کا چل رہا ہے. اللہ سے مانگیں 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 مانگیں, دعاؤں کا اہتمام کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں. ملک کے حالات خراب, اللہ سے مانگیں. گھریلو حالات خراب, اللہ سے مانگیں. کاروباری حالات خراب, اللہ سے مانگیں. عالم اسلام میں کتنا اضطراب ہے, مسلمانوں پر کتنا ظلم ہے. حرمین شریفین کا کیا حال, حرمین بند پڑا ہوا ہے, کوئی تھوڑے سے رہ گئے. اور مسجد اقصی کا کیا حال ہے, کتنا برا حال. یہ کشمیر کے, فلسطین کے, افغانستان, کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا مانگیں, دعا مانگیں, دعا مانگیں. دیکھو سچی ہے, جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک اپنے آپ سے پوچھو, آپ آدھا گھنٹہ دعا مانگتے ہو؟ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دعا مانگتے ہو؟ 1 گھنٹہ کبھی دعا مانگی؟ کبھی پون گھنٹہ دعا مانگی؟ کبھی 15 منٹ بیٹھ کے دعا مانگی؟ 15 منٹ, 15 منٹ, 10 منٹ. ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے بیٹھے, 10 منٹ دعا میں نہیں بیٹھے. ہمارے مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے. مانگنے کا اہتمام کریں. حدیث سنانے لگاؤں, اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں, جو اللہ سے مانگتا نہیں, اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ سے مانگیں, اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں. آدھا گھنٹہ مانگیں, پون گھنٹہ مانگیں, 1 گھنٹہ, چلو روز نہیں, ہفتے میں کوئی 1 دن 1 گھنٹہ مانگو بھائی. چلو مہینے میں کوئی 1 رات ہو کہ 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے بیٹھو, اپنے لیے, گھر والوں کے لیے, ملک کے لیے, عالم اسلام کے لیے. اگر آپ کو درد ہے فلسطین کا, آپ کو درد ہے کشمیر کا, مانگو تو صحیح, اللہ کے سامنے رو تو صحیح, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ تو صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دعا میں اصرار کرو, تکرار کرو. کس جملے کے ساتھ؟ یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. تکرار کرو. دعا, ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب آپ کہتے ہو گھنٹہ دعا مانگو, 2 گھنٹے دعا مانگو, میری دعا تو 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے, کیا مانگوں؟ اللہ کے بندے, دعا کے آداب میں سے کیا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف کرو, پھر درود پڑھو, پھر قرآن کی دعائیں, پھر حدیث کی دعائیں, پھر اپنی زبان میں مانگو. ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں, ان کو نہیں پتہ اللہ کے نبی سن رہے ہیں, اب وہ دعا میں لگے ہوئے ہیں. یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مساقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أزلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعري ولا جبل ما في وعري اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللہ کی تعریف کی, اے وہ ذات جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی, اے وہ ذات جس کا کسی کا وہم و گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا, اے وہ ذات جس کو کوئی بیان کرنے والا بیان کر نہیں سکتا, اے وہ ذات جس میں کسی قسم کا تغیر نہیں, جس کو کسی قسم کا خوف نہیں, جو پہاڑوں کے وزن کو بھی جانے, جو سمندر کے پانی کو بھی جانے, جو درختوں کے پتوں کو بھی جانے, بارش کے قطرے بھی اس کے علم میں ہیں, 7 آسمان میں کیا اس کے علم میں, 7 زمین میں کیا اس کے علم میں.
دن جس پر چڑھتا ہے سب اس کے علم میں، رات کا اندھیرا جس پر چھاتا ہے سب اس کے علم میں، پہاڑ کی غار میں کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے، سمندر کی تہ میں کیا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے وہ ذات جو ایسی شان والی، ایسی صفات والی ہے۔ کیا کر میرے عمر کا بہترین حصہ جو کہنا میرا آخری حصہ کر دیو، میرے زندگی کا بہترین دن وہ ہو جس دن میں تیرے سے ملاقات کر رہا ہوں۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے نا، اللہ کے نبی سن رہے تھے، انہیں نہیں پتا، اللہ کے نبی نے بلایا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا ہدیے میں دیا، اللہ کے نبی نے ہدیہ دیا سونا، سونا، اور فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ میں نے ہدیہ کیوں دیا ہے؟ انہوں نے کہا میری آپ سے رشتہ داری ہے، تعلق ہے۔ فرمایا رشتہ داری تعلق اپنی جگہ ہے، لیکن آج جو میں نے تمہیں یہ ہدیہ دیا ہے اللہ کی خوبصورت تعریف کرنے پر دیا ہے۔ تو تین باتیں کی ہیں میرے بھائیوں، اس دل کو اللہ کی محبت سے بھریں۔ دوسری بات کیا کی؟ جھگڑے ختم کریں، معاف کریں۔ تیسری بات کیا کی بھائی؟ بولو بھائی، تیسری بات کیا کی؟ دعاؤں کا اہتمام۔ ہم بڑے محتاج ہیں سب اللہ کے، جو آپ کی پریشانی ہے اللہ کے سامنے رکھیں، ملک کے مسئلے ہیں اللہ سے مانگیں، اعتراض نہ کرے۔ کوئی پولیس پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی فوج پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی عدلیہ پہ، کوئی حکومت پہ، کوئی عوام پہ، بھئی فوج کے لیے دعا مانگو، پولیس کے لیے دعا مانگو، عوام کے لیے دعا مانگو، حکمرانوں کے لیے دعا مانگو، عالم اسلام فلسطین کے لیے دعا، مسجد اقصی کے لیے دعا مانگو، حرمین شریفین کے لیے دعا مانگو، پورے عالم اسلام دعا مانگو، دعا مانگو، دعا مانگو۔ اللہ سب کی سنتا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کرو بھائی، تو سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ابھی کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے۔ تو عید کے دن ایک کرنے کا کام، عید کے دن کا ایک کام، وہ کیا ہے؟ جھگڑے ختم کرو، جھگڑے ختم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، روزے سے افضل چیز بتاؤں، صدقے سے بھی افضل چیز بتاؤں؟ نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل وہ کیا ہے؟ صحابہ نے اس کے وزیر ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا باہمی اتفاق سے رہنا، آپس میں اتفاق سے رہنا، یہ نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل۔ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے نا بھائی، عید کا موقع ہے، جھگڑا ختم کرو۔ حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ مسلمان بھائی سے 3 دن تک قطع تعلقی رکھے۔ 3 دن تک، اگر 3 دن تک کسی سے قطع تعلقی ہے، میل جول ختم ہے، بات چیت بند ہے، حدیث میں آتا ہے ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک مر گیا نا تو جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اتنی سخت بات ہے یہ آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھگڑے جو ہے نا، آپس کی دشمنیاں، لڑائیاں، عداوت، بغض، یہ کیا ہے؟ مونڈ دینے والی چیز ہے، مونڈ دینے والی۔ جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے، یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ دلوں میں بغض، عداوت، یہ نیکیوں کو کیا کر دیتی ہے؟ مونڈ دیتی ہے، نیکیوں کو مونڈ دیتی ہے۔ ہاں، جمعرات کو اور سوموار کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں کینہ ہے ان کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنا کینہ ختم نہ کرے، جب تک کہ وہ اپنا اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کی مغفرت کو روکے رکھو، یہ جن کا جھگڑا چل رہا ہے نا، ان دونوں کی مغفرت کو روکے رکھو حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں، ان کی مغفرت کو روکے رکھو حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو آج کل جو حالات چل رہے ہیں نا،
तकरीबन 70, 80, 90% का झगड़ा चल रहा है किसी से, चाहे 5 वक्त का पक्का नमाजी क्यों ना हो, चाहे पहली सब का नमाजी, झगड़े चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं। एक आदमी शराब पीता है ना 10 साल से 20 साल से, सूअर का गोश्त कभी नहीं खाएगा कि हराम है, कुत्ते का गोश्त कभी नहीं खाएगा कि हराम है, वो शराब पी रहा है। क्यों? जिस गुनाह को आदमी करता रहता है उसके अंदर से उसका एहसास ही ख़त्म हो जाता है। ये नमाज भी पढ़ेगा, इशराक भी पढ़ेगा, तहज्जुद भी पढ़ेगा, पहली सब में नमाज भी पढ़ेगा, लेकिन झगड़ा चल रहा है। अब वो झगड़ा चौके अरसे से चल रहा है, इसलिए उसका एहसास ही ख़त्म हो गया कि ये गलत है, ये गुनाह है, ये नाजायज़ है, ये हराम है, इससे नेकियां तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर बतलाने निकले, कौन सी रात शब कदर होती है, कौन सी रात शब कदर होती है। 2 मुसलमानों का झगड़ा हो रहा था, 2 मुसलमानों का झगड़ा हो रहा था, उस झगड़े की वजह से शब कदर की तायीन उठा ली गई। तो झगड़ों से क्या होता है? खैरों से महरूमी होती है, खैरों से महरूमी होती है। जब झगड़ा चल रहा हो बहुत सी खैरों से आदमी महरूम हो जाता है। तो भाई जितने साथी बैठे हुए ना, सब नियत करो कि झगड़ा ख़त्म करना है इंशाअल्लाह। आवाज़ में करंट कोई नहीं भाई। हाँ, झगड़ा क्या करना है भाई? अच्छा, झगड़ा पता कैसे ख़त्म होगा? कि भाई आपसे गलती हुई है, माफ़ी मांग लो, उसने गलती की है तो क्या कर दो, झगड़ा ख़त्म। और अगर बातें निकालनी शुरू कर दी, उसने यूं किया था, उसने यूं किया था, उसने ये कहा था, उसने यूं किया था, फिर झगड़ा ख़त्म, फिर झगड़ा ख़त्म। अगर ख़त्म करना चाहें तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और अगर ख़त्म ना करना चाहें तो 1 साल में भी ख़त्म। और मर जाना है भाई, क्या झगड़ मगड़, क्या झगड़ना, क्या लड़ना, क्या लड़ना झगड़ना भाई, मर जाना है। मरना है कि नहीं मरना है भाई? मरना है ना, तो झगड़े क्या करो भाई? हाँ, अकड़ना मुर्दे की अलामत है। कौन अकड़ता है? मुर्दा। इसलिए मरते ही कहते ना, आंखें बंद करो, हाथ सीधे करो, पांव सीधे करो। अकड़ने से पहले जिस्म सीधा करो, वरना जिस्म अकड़ जाएगा। हाँ, तो जिसका दिल मुर्दा होता है उसमें अकड़ होती है, मैं। जिसका दिल जिंदा होता है उसमें तवाज़ो, आजी। चलो ठीक है। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों को माफ़ करो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। तुम लोगों को, हदीस में आता है, बनी इसराइल का एक आदमी अल्लाह के दरबार में पेश हुआ, उसके गुनाहों का रजिस्टर भरा पड़ा था, गुनाह ही गुनाह, और नेकियों का रजिस्टर खाली पड़ा था। नेकियों के रजिस्टर में 1 नेकी है, बाकी क्या है? गुनाह 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 गुनाह। नेकी क्या लाया है? कि लोगों से दरगुजर बहुत करता था, अल्लाह ने फरमाया, ये हमारे बंदों से दरगुजर करता था, हम इससे दरगुजर करते। तो कौन कौन झगड़ा ख़त्म करेगा भाई? आसान नहीं है। अभी आप बाहर जाओगे ना तो शैतान पता क्या कहेगा, मौलवी साहब को क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या किया है, ये तो खड़े होकर बयान कर देते हैं बस, इन्हें क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या कुछ किया है। हाँ, और वाकई किया होता है लोगों ने। हाँ, तो क्या करो भाई, झगड़ा ख़त्म तो कैसे हो? इसी से होगा। ये कचहरियों से, थानों से, अदालतों से मसले हल, झगड़े ख़त्म। हाँ, और परेशानियाँ ही हैं, और क्या है? हाँ, परेशानी है। माफ़ कर दो भाई। फिर जिस चीज़ का झगड़ा चल रहा है ना, मोहल्ले में, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, आपको पता है कि इन दोनों की बोलचाल बंद है, ये भी एक करने का काम है कि उनकी सुलह करवाओ। और सुलह करवाने के लिए देखो, फर्जी बात करना भी जायज़ है। हदीस में आता है, 2 फरीक है ना, एक के पास आप जाकर फर्जी बात कर सकते हो कि फलां तो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छा आदमी। फर्जी बात, झगड़ा ख़त्म करने के लिए, सुलह करवाने के लिए, दिलों को नरम करने के लिए, एक दूसरे के करीब करने के लिए फर्जी बात भी बना सकते हो भाई। ये झूठ नहीं होगा, हालांकि झूठ कितना बड़ा गुनाह है। झगड़ा ख़त्म करने के लिए फर्जी बात भी बना सकते हो। हाँ, तो आपके ख़ानदान में, भाइयों में, रिश्तेदारों में जिस चीज़ का झगड़ा चल रहा है, आप जाके झगड़ा ख़त्म करवाओ। देखो ना, अब आज क्या काम है? अभी ऐसा तक क्या करेंगे? कोई काम है? कल को कोई काम है? परसों कोई काम है? सब फारिग हैं? ये काम करो, झगड़े ख़त्म करवाओ।
محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی, زور لگانا پڑے گا, منت خوشامد کرنی پڑے گی, حل ہو جائے گا, حل ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ اچھائی سے دو نا تو دشمن بھی کیا بنے گا, دوست بن جائے گا. مولانا شیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے قرآن سے وہ اصول بتاؤ, قرآن سے اصول بتاؤ کہ جس سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. قرآن سے بتاؤ وہ اصول, دشمن بھی دوست بن جائے, قرآن سے بتاؤ. تو پھر یہ آیت پڑھا کرتے تھے, یہ آیت پڑھا کرتے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو تو دشمن بھی کیا بنے گا, دوست. اللہ فرما رہے ہیں اگر دشمن دوست نہیں بن رہا اس کا مطلب ہے آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے نہیں دے رہے ہو. تو دو کام ہے بھائی, یہ جس دن ساتھی بیٹھے ہوئے, ایک تو اپنی ذات سے نیت کریں کہ جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. دوسرا کام جن کا جھگڑا چل رہا ہے آپ محنت کرو, کوشش کرو, ان کی صلح کرواؤ, بیچ میں آؤ, بیچ میں آؤ, دونوں کے بیچ میں آؤ, دونوں کو ملانے کی کوشش کرو. ہاں انشاءاللہ یہ بہت بڑا خیر کا کام ہے, بہت فائدہ ہوگا دنیا کا بھی. میرے دوست, اللہ پاک نے انسان کو کبھی خوشی, کبھی غمی, کبھی صحت, کبھی بیماری. قرآن پاک میں آتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. یہ آزمائش ہے, کبھی خیر, کبھی شر, کبھی نفع, کبھی نقصان. کاروبار میں نفع ہے تو آپ کا کمال نہیں, اللہ کی طرف سے, اللہ نے دی ہے. کوئی نقصان ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے. اللہ نفع دے کے بھی آزماتے اور اللہ نقصان دے کے بھی آزماتے. صحت دے کے, اگر آپ صحت مند ہیں آپ کا کمال نہیں, اللہ نے دی ہے. کوئی بیماری آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں صحت میں کیا کرتا ہے, بیماری میں کیا کرتا ہے, خوشی میں کیا کرتا ہے, غمی میں کیا کرتا ہے. ہاں نفع ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, نقصان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے. اس دھیان کدھر کو چلتا ہے, کدھر کو بھاگتا ہے, کیا بولتا ہے, زندگی کیا اختیار کرتا ہے. آزمائش ہے, سارا امتحان چل رہا ہے. حدیث پاک میں دو واقعے سناؤں گا, دو قصے سناؤں گا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں, 3 آدمی تھے, 3 آدمی, حدیث اللہ کے نبی سنا رہی ہے. 3 آدمی, ایک نابینا, ایک کو بال جھڑ کی بیماری, ایک کو برس کی بیماری, کوڑ کی بیماری, اور تینوں فقیر کنگال. اللہ کی طرف سے آزمائش. اللہ نے فرشتہ بھیجا. پہلے آیا وہ کوڑ کی بیماری والے کے پاس, کیا مسئلہ ہے. فرشتہ انسان کی شکل میں, انہوں نے کہا مجھے بیماری لگی ہوئی ہے. فرشتے نے پر مارا, بیماری ختم, خوبصورت جسم. مال کیا پسند ہے, انہوں نے کہا مجھے اونٹنی بڑی پسند ہے. ایک حاملہ اونٹنی دے دی اور دعا کر دی. پھر گیا وہ جس کو بال جھڑ کی بیماری, کیا مسئلہ ہے کہ بال کوئی نہیں ہے. اس نے پر مارا, خوبصورت جسم, بال آ گئے. کیا چاہتے کیا ہو, مال کیا پسند ہے. انہوں نے کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے, حاملہ گائے دے دی. پھر گیا جس کو جو نابینا تھا, آنکھوں سے معذور, کیا مسئلہ ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں, پر مارا, خوبصورت آنکھیں آ گئی. تمہیں کیا پسند ہے, مال کیا پسند ہے. انہوں نے کہا مجھے بکری بڑی پسند ہے, بکری, حاملہ بکری دے دی. تینوں کے لیے دعا کر دی. اب اللہ کا کرنا, تینوں کے پاس مال کی فراوانی, خوب مال ہی مال, جس خوبصورت جسم بھی خوبصورت, مال بھی بہت زیادہ. اب فرشتہ آیا کچھ عرصے کے بعد, پہلے اس کے پاس جس کو پہلے کوڑ کی بیماری تھی, اور آ کر کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں, فقیر آدمی ہوں, مسافر آدمی ہوں, میرا توشہ ختم ہو گیا ہے, مجھے منزل پر پہنچنا ہے, میرے پاس ہے کچھ نہیں. اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے, اس میں سے مجھے کچھ دے دو, میں اپنا سفر پورا کروں, منزل پہنچ جاؤں. انہوں نے کہا چلو بھاگو یہاں سے, میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, چلو نکلو یہاں. انہوں نے کہا تم وہی ہو نا, پہلے کنگال ہوتے تھے اور برس کی بیماری تھی, کوڑ کی بیماری تھی, آج تمہیں اللہ نے صحت دی ہوئی ہے, مال دیا ہوا ہے, تو تم بڑے آگے سے باتیں بناتے ہو. انہوں نے کہا نا میں وہ نہیں ہوں, میں تو شروع سے خوبصورت ہوں, اور میں تو یہ مال مجھے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے. ورثت هذا المال كابرا عن كابر, یہ تو مجھے وراثت میں آباء و اجداد سے ملا ہے, ہم تو جدی پوچھتی رئیس ہیں. یہ جتنے آج کے مالدار ہیں نا, یہ 60-70 سال پہلے کنگالی تھے اکثر. یہ اللہ کا نظام ہے, ہر 60-70-80 سال بعد اوپر نیچے ہوتا ہے.
تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں شروع سے مالدار ہوں اور خوبصورت ہوں. فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. وہی بیماری لوٹ آئی اور وہی فقر، سارا مال تباہ ہو گیا. اب ہاتھ مل رہا ہے کہ میں کچھ دے ہی دیتا. پھر فرشتہ گیا اس کے پاس جس کو پہلے بال جڑ کی بیماری تھی کہ میں غریب آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، تمہیں اللہ نے بڑا مال دیا ہے، اس میں سے مجھے کچھ دے دو میں اپنا سفر پورا کر لوں. انہوں نے کہا چلو نکلو یہاں سے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری اپنی بڑی ضرورتیں ہیں، میرے اپنے بڑے مسائل ہیں، چلو نکلو. فرشتے نے کہا تم وہی ہو نا، پہلے بال جڑ کی بیماری میں تھے اور اب اللہ نے تمہیں زیب دی ہوئی ہے، اور پہلے تم فقیر کنگال ہوتے تھے، آج اللہ نے تمہیں مال دیا تو بڑی باتیں بنا رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں، میں شروع سے ہی خوبصورت اور صحت مند اور شروع سے ہی مالدار ہوں. فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. وہی بیماری لوٹ آئی، سارا مال تباہ ہو گیا. اب فرشتہ گیا تیسرے کے بعد جو پہلے نابینا تھا اور اس سے جا کر کہا کہ دیکھو میں غریب آدمی، مسافر آدمی اور منزل پہ پہنچنا ہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں، اللہ نے تمہیں بہت مال دیا ہوا ہے، اس میں سے مجھے کچھ دے دو تاکہ میں اپنا سفر پورا کر لوں. یہ ہے ایمان والے کا جواب. ایمان والے کا جواب. اس نے کہا واقعی جو کچھ میرے پاس ہے مجھے اللہ ہی نے دیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے. یہ میرا مال تمہارے سامنے ہے، جتنی تمہاری ضرورت ہے تم اس میں سے لے لو، اور جو تم لے لو گے مجھے اس پر کوئی بوجھ اور گرانی نہیں ہوگی. فرشتے نے کہا مجھے کوئی مال وال کی ضرورت نہیں ہے، میں تم تینوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا، تمہارے دونوں ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور میرے بھائیو یہ سب امتحان چل رہا ہے. کوئی سائیکل، کوئی موٹر سائیکل، کوئی گاڑی کا مالک، کوئی گاڑی کا ڈرائیور، کوئی کوٹھی کا مالک، کوئی کوٹھی کا چوکیدار، کوئی مل کا مالک، کوئی مل کا چوکیدار، کوئی صحت مند، کوئی بیمار. یہ سب اللہ کا نظام ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے. ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کا حکم دیکھیں، اللہ کیا چاہتے ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلیں، اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلیں. اللہ کے حکم کے پورا کرنے سے ہماری دنیا بنے گی، آخرت بنے گی. ہمارے مسائل کا حل پیسہ نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل طاقت نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل حکومت نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل عہدے اور ڈگریاں نہیں ہیں. ہمارے مسائل کا حل اللہ کو راضی کرنا، ہمارے مسائل کا حل اللہ کو ساتھ لینا، اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اپنے اعمال اچھے بناؤ. یہ پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ گھروں میں پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، ہمارا ملک پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، سارا عالم اسلام پریشان ہے. حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہے. اپنے اعمال کو اچھا بناؤ. دوسرا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، یہ بھی اللہ کے نبی نے سنایا کہ 3 آدمی تھے بنی اسرائیل کے، سفر میں تھے، بارش، آندھی، طوفان، تو ایک غار میں جا چھپے بارش سے بچنے کے لیے. اوپر سے ایک چٹان، بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ پہ آ کے ٹھہر گیا. حدیث سنا رہا ہوں، کہانی نہیں، یہ اللہ کے نبی سنا رہے ہیں. غار کے منہ پہ آ کے ٹھہر گیا. وہ تینوں اندر بند ہو گئے، باہر کسی کو پتہ نہیں. اتنی بڑی چٹان غار کے منہ پہ آ کے ٹھہر گئی. اب یہ تینوں نے کیسے نجات پائی؟ یہ اس مسئلے سے کیسے نکلے؟ اس پریشانی سے کیسے نکلے؟ کیا کیا انہوں نے؟ ہم پریشانیوں میں ہیں، ہمارا ملک پریشانی میں ہے، ہمارے گھریلو پریشانی، ہماری کاروباری پریشانی ہے. کیا کریں؟ ان تینوں نے کیا کیا؟ تینوں نے اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا اور اللہ سے دعا مانگی. ایک کھڑا ہوا پہلے کہ اللہ میرے بوڑھے والدین تھے اور میں بکریاں چرانے جاتا تھا اور بکریاں واپس لاتا، دودھ نکالتا، پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو، بیوی کو پلاتا تھا. ایک دن میں بکریاں چراتا دور نکل گیا، واپس آیا تو میرے بوڑھے والدین میرا انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے. میں نے دودھ نکالا، پیالہ بھرا، والدین کے سرانے پہنچا، وہ سو رہے تھے. میں ساری رات پیالہ لیے ان کے سرانے کھڑا رہا. میرے بچے بلکتے رہے. میں نے کہا نہ پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا پھر تمہیں. ساری رات میں ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا دودھ لے کے. جب ماں باپ کی آنکھ کھلی میں نے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر بچوں کو پلایا. یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا. اگر اس عمل کی تیرے ہاں کوئی قیمت ہے تو ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے. ہاں، اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا اور اللہ سے دعا مانگی. اب اللہ کا نظام چلا. پتھر سر کا
पत्थर इतनी बड़ी चट्टान अल्लाह के अमर से, कोई साइंस नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, हाँ अल्लाह का अमर, अल्लाह का निजाम। पत्थर सर का थोड़ा सा रास्ता बना, इतना नहीं बना कि निकल जाएं। दूसरा खड़ा हुआ कि अल्लाह, मजदूर लगाए थे मजदूरी पे, सबने अपनी अपनी उजरत ली और चलते बने। एक मजदूर जो है ना बगैर उजरत लिए चला गया। मैंने उसकी मजदूरी को, जो उसके पैसे बनते थे, अपने कारोबार में डाल दिया, उससे बड़ा नफा हुआ। एक अरसे बाद वो आदमी आया, मजदूर आया कि देख मैंने तेरी मजदूरी की थी, मेरा इतना नफा बनता था, मेरा नफा दे दे, मेरी मजदूरी दे दे। उन्होंने कहा हाँ हाँ, ये जितना माल खड़ा है ना, ये सारा तेरी मजदूरी का नफा है, ये सब तू ले जा। उन्होंने कहा देख मेरे साथ मजाक ना कर, मैं गरीब आदमी हूँ, ये मेरा नहीं है, मेरी जितनी मजदूरी बनती वो दे दे। उन्होंने कहा नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, ये तेरे जो मजदूरी थी ना वो मैंने कारोबार में डाला था, उससे इतना नफा हुआ है, ये सब तेरा माल है, ले जा। वो सारा माल लेके चला गया। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे रजा के लिए ये अमल किया था, अगर तेरे यहाँ इस अमल की कीमत है तो कोई रास्ता निकाल दे। अमल पेश किया और दुआ मांगी, अमल पेश किया और दुआ मांगी। अब अल्लाह का निजाम चला, पत्थर सर का, चट्टान सर की, और थोड़ा और रास्ता बना। इतना रास्ता अभी भी नहीं बना कि निकल जाएं। तीसरा खड़ा हुआ, हदीस सुना रहा हूं, बार बार एक बात कह रहा हूं, ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये हदीस, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं। तीसरा खड़ा हुआ कि अल्लाह, मेरे खानदान की एक लड़की मुझे बड़ी पसंद थी, मैं उससे बुराई का तकाजा करता, वो ना मानती। एक दिन मेरे पास आई मजबूर होकर कि मैं बड़ी मजबूर हूं, मुझे 60 दीनार चाहिए, मुझे इतने दीनार चाहिए। तो मैंने कहा मुझसे बुराई करो, मैं तुम्हें दीनार दे देता हूं। मजबूर थी, मैंने उसे दीनार दिए। और जब बुराई करने के लिए मैं बैठा तो वो कांपने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा मुझे अल्लाह से डर लगता है, मैंने ये गलत काम कभी नहीं किया, मजबूरी मुझे यहां ले आई है, देख तू अल्लाह से डर, ऐसा ना कर। कि अल्लाह तेरी डर की खातिर मैंने उसे छोड़ दिया, तेरी रजा की खातिर मैंने उसे छोड़ दिया, पैसे भी उसे दे दिए कि जा तू जा, तेरी रजा के लिए किया था ये अमल, अगर तेरे यहां कोई कीमत है कोई रास्ता निकाल दे। फिर पत्थर सर का, चट्टान सर की, और अपनी जगह से हिल गई और उनके निकलने का रास्ता बन गया। किस चीज से नजात पाई? किस चीज से नजात पाई? अमल और दुआ, अमल और दुआ, अमल और दुआ। हमारे मुल्क के मसाइल का हल क्या है? अल्लाह की तरफ रुजू और गिड़गिड़ाना। हमारे घरेलू मसाइल का हल क्या है? अल्लाह की तरफ रुजू और गिड़गिड़ाना और अल्लाह से मांगना। हमारे कारोबारी मसाइल का हल, पूरे आलम इस्लाम में जो मसाइल चल रहे हैं सब का हल अल्लाह की तरफ रुजू करो। इंसान कुछ नहीं, क्या अब ये जहाज गिर गया, क्या कर सकता है इंसान? क्या कर सकता है? हुकूमत क्या कर लेगी? साइंस क्या कर लेगी? हैं ये डिग्रियां क्या कर लेंगी? कुछ नहीं कर सकते। हम सब मोहताज हैं, हम सब फकीर हैं, हम सब मोहताज हैं, हम सब ज़ईफ हैं। हाँ, ताकतवर एक अल्लाह है। ये कोरोना क्या है? ये कोरोना क्या है? ये पैगाम है, अजाब नहीं है, अजाब नहीं है, ये पैगाम है, ये रहमत है। जैसे बीमारी मांगनी नहीं चाहिए, बीमारी नेमत होती है, मांगनी नहीं चाहिए, बीमारी नेमत होती है। सेहत भी नेमत, बीमारी भी नेमत। हम अल्लाह से कौन सी नेमत मांगेंगे? सेहत वाली, बीमारी वाली नहीं मांगेंगे। लेकिन बीमारी आती है किस लिए? बीमारी किस लिए आती है? तौबा करो, रुजू करो, गुनाहों की माफी के लिए, इंसान की अकड़ निकालने के लिए, इंसान की अकड़ निकालने के लिए। ये वबा, ये कोरोना, ये अल्लाह की तरफ से किस लिए आया है? ये पैगाम। बिजली का मीटर काटना हो पहले नोटिस, गैस का मीटर काटना हो पहले नोटिस। पुलिस वाले पहले वार्निंग देते हैं, हर महकमे वाले। इसी तरह ये अल्लाह ने वार्निंग दी है, तौबा करो, होश में आओ, झूठ छोड़ो, रिश्वत छोड़ो, सूद छोड़ो, धोखा छोड़ो, जुल्म छोड़ो, खियानत छोड़ो, बेहयाई छोड़ो, ये नाच गाना छोड़ो, ये म्यूजिक छोड़ो, ये ढोल ढमक्का छोड़ दो, ये शरीयत के पाबंद बन जाओ। बैतुल्ला गिराने आया, बैतुल्ला गिराने कौन? अबरहा क्या लेकर आया? उस जमाने की सबसे ताकतवर फौज, हाथियों की फौज, हाथियों का लश्कर, उस जमाने की ताकतवर चीज हाथियों का लश्कर लेकर आया। क्या करने? बैतुल्ला गिराने। लंबा किस्सा है। अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर सल्लम के दादा,
200 ऊंट थे उनके, चर रहे थे। जब इब्राहिम का लश्कर आया, अब्दुल मुत्तलिब के ऊंटों पे कब्जा कर लिया, पकड़ के ले गए। अब्दुल मुत्तलिब गए अबरहा से बात करने, बड़े वजीह आदमी थे, बहुत रोब शख्सियत थी। जब अबरहा ने इनको देखा ना, अपने तख्त से उतर आया, उनको अपने साथ बिठाया कि क्या क्या, क्या बात करने आए। उन्होंने कहा मेरे वो 200 ऊंट तुम्हारे लोगों ने पकड़ लिए हैं, वो छोड़ दो। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल में तुम्हारी बड़ी इज्जत एहतराम आई, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मेरे दिल से तुम्हारी सारी इज्जत निकल गई। मैं बैतुल्लाह गिराने, तुम्हारा काबा गिराने आया हूं, तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें अपने ऊंटों की फिक्र है। तो एक अजीब बड़ा खूबसूरत जवाब दिया अब्दुल मुत्तलिब ने, फरमाने लगे अना रब्बुल इबिल वलिल बैति रब्बन सयमनअहु, मैं तो ऊंटों का मालिक हूं, मुझे इसकी फिक्र है, इस घर का भी कोई मालिक है, वो खुद ही निपट लेगा तेरे से। इस घर का एक मालिक है, तेरे से खुद ही निपट लेगा। तो अपने ऊंट लिए और चलते बने, और मक्के जाकर सबसे कहा देखो अबरा आ गया है, हाथियों का लश्कर लेके सब निकल जाओ, अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह निपटेगा इससे, सब निकल जाओ। अब अल्लाह मुकाबले पर हाथी ला सकता था, अल्लाह मुकाबले पर हाथी ला सकता था, हाथी नहीं लाया अल्लाह, अपनी ताकत दिखानी थी, अल्लाह ने अपनी कुव्वत दिखानी थी। अल्लाह मुकाबले पर हाथी से बड़ी मखलूक ला सकता था, लेकिन अल्लाह क्या लेकर आया? अबाबील, परिंदे, परिंदे, छोटे छोटे परिंदे, और उनकी चोंच में और पंजों में छोटे छोटे कंकर दिए जो दूर से नजर भी ना आए, जो दूर से नजर भी ना आए, और वो कंकर ऊपर से छोड़ते थे, वो हाथी सवार के सर पर पड़ते थे और उसको अंदर से चीरते हुए हाथी में दाखिल होकर हाथी को चीरकर जमीन में घुस जाते थे। और अल्लाह कुरान में नक्शा खींच रहे हैं, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तू देखता नहीं है कि हाथी वालों के साथ तेरे रब ने क्या किया है? तू देखता नहीं है हाथी वालों के साथ तेरे रब ने क्या किया? फजअलहुम कअस्फिन माकूल, ऐसा बना दिया जैसे भूसा 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 खाया हुआ। और भूसा वैसे ही रेजा रेजा होता है, और जब जानवर उसको चबा ले उसकी क्या रह जाती है हैसियत। अल्लाह ने इतनी बड़ी ताकत को ऐसे तोड़ के रख दिया, ऐसे तोड़ के रख दिया। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं अफा अमीनु मकरल्लाह फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून। ये अल्लाह की मकर, अल्लाह के पकड़, अल्लाह के दाव, अल्लाह की तदबीरों से मुतमईन है। ये जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, जो अल्लाह से गाफिल, आखिरत से गाफिल, जन्नत और जहन्नम से गाफिल, क़यामत और क़यामत से गाफिल, अल्लाह की पकड़ और अल्लाह की रहमत से गाफिल, क्या ये अल्लाह के पकड़, अल्लाह के दाव, अल्लाह की तदबीर से मुतमईन है? और अल्लाह की पकड़ से नहीं मुतमईन होते मगर वो जो इंतहाई खसारे वाले लोग हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम आया है कि होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। मुअज्जिन हर रोज, हर सुबह, दोपहर, शाम, सुबह ही सुबह तन्हाई में, अंधेरे में, हर गांव बस्ती में जोर से क्या कहता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आज फुला सुपर पावर, फुला सुपर पावर, फुला सुपर पावर, अल्लाह ने सारी सुपर पावर को जीरो करके रख दिया। सुपर पावर कौन है? सुपर पावर कौन है भाई? बोलो तो सही भाई, सुपर पावर कौन है? अल्लाह। सुपर पावर कौन है? अल्लाह। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। ये बात दिल में उतरे, दिल में, जुबान पर नहीं। SHO है ना, SHO बड़ा चौधरी होता है और बड़ा थाने का उसके बड़े ऑर्डर चलते हैं, सारे थाने वाले उसकी बात मानते हैं, लेकिन जब DSP उसे बुलाता है भाग के जाता है, जी सर। क्यों? मेरे से बड़ा है। DSP को SP बुलाए, भाग के जाता है, जी सर मेरे से बड़ा है। SP को DIG बुलाए, DIG को IG बुलाए, भाग के जाता है, मेरे से बड़ा है। लेकिन अल्लाह बुलाए तो, अल्लाह बुलाए तो नहीं हिलता। क्यों? अल्लाहु अकबर दिल में नहीं, जुबान पर है। अल्लाहु अकबर दिल में नहीं, जुबान पर है। बीज से पौधा कब निकलता है? बीज से पौधा कब निकलता है? जब बीज को जमीन में डालो। अगर बीज अलमारी में है 10 साल तक उससे कोई पौधा नहीं, बल्कि बीज ही खराब हो जाएगा। अल्लाहु अकबर दिल में आए तो जिंदगी बदल जाती है। अल्लाहु अकबर जुबान पे हो तो जिंदगी नहीं बदलती। ये कोरोना
किस लिए है कि अल्लाह अकबर को दिल में बिठाओ कि इस कायनात में निजाम किसका चलता है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, जो तुम चाहोगे नहीं होगा, जो अल्लाह चाहेंगे वो होगा। हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। जैसे हमारा गरीब कुछ नहीं है, हमारा मालदार भी कुछ नहीं है, जैसे हमारा रेडी वाला हम कहते कुछ नहीं है, हमारा सदर वजीर भी कुछ नहीं है, ताकतवर अल्लाह है। हम सब मोहताज हैं, गनी अल्लाह है, हम सब फकीर हैं, और खालिक अल्लाह है, हम सब मखलूक हैं, हाकिम अल्लाह है, हम सब महकूम हैं, कवी अल्लाह है, हम सब ज़ईफ हैं, कादिर अल्लाह है, हम सब आजिज हैं। तो सब पक्की नियत करो मेरे भाइयों, अल्लाह को राजी करना इंशाअल्लाह। जोर से बोलो भाइयों, अल्लाह की मान के चलनी है। 5 वक्त नमाज, रमजान, रोजा, ईद किसकी है? जिसने अल्लाह को राजी किया उसकी ईद है। ना रोजे रखे ना नमाजें पढ़ी, उसकी कोई ईद नहीं है। चाहे वो 4 लाख का सूट पहन के आया हो, चाहे वो 4 करोड़ की गाड़ी में आया हो, चाहे 10 लाख का मोबाइल पकड़ा हो, इसकी कोई ईद नहीं। ईद उसकी ईद है जिसने रमजान में अल्लाह को राजी किया, अल्लाह की बंदगी की, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, तरावी पढ़ी। चाहे वो बेचारा पुराना सूट पहन कर आया हो, ईद इसकी ईद है। ईद किसे कहते हैं? अल्लाह की फरमाबरदारी। जो दिन आपका अल्लाह की इताअत में गुजरा, ये दिन आपका ईद है। और जो दिन अल्लाह की नाफरमानी में गुजरा, ये ईद का दिन होते हुए भी ईद का दिन नहीं है। इसलिए अल्लाह की फरमाबरदारी हम सबको करनी है। कोरोना से भी यही पैगाम है। इसलिए मेरे भाइयों, पक्की नियत कर लें अल्लाह को राजी करना इंशाअल्लाह। भाई अल्लाह की मान के चलनी है। नमाजों का एहतमाम करें, अखलाक अच्छे बनाएं। ईद का दिन है, झगड़े खत्म करो मेरे भाइयों। और मेरे भाइयों, झगड़े खत्म कर दो। भाई से लड़ाई, तोबा 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 तोबा। भाई से लड़ाई, चचा से लड़ाई। कश्मीर का मसला बाद में हल करो, पहले घर का मसला तो हल कर। पहले अपने घर का मसला तो हल कर। हम जितने भी बैठे हुए ना, जिस जिसका झगड़ा चल रहा है, सब नियत करो कि झगड़ा खत्म करना है, झगड़ा खत्म करना है। कौन कौन झगड़ा खत्म करेगा भाई? आज ईद का दिन है ना, जिसकी जिससे लड़ाई चल रही है उसके घर जाओ, ये खुशी है। चचा के घर जाओ, मामू के घर जाओ, ताया के घर जाओ, खाला के घर जाओ, फूफी के घर जाओ, सगे भाई के घर जाओ, उसको बुलाओ, खाने पे बुलाओ। दूसरों को खाना खिलाते हैं, खानदान को खाना खिलाओ, अपने भाइयों को खाना खिलाओ, अपनी बहनों को खाना खिलाओ, अपने माल को सही जगह लगाओ। और अजीब बात बताऊं, नमाज, अल्लाह ने नमाज में, कुरान में नमाज की रकतों का तज़किरा नहीं किया कि नमाज में कितनी रखते हैं, फजर में कितनी, जोहर में कितनी, असर में कितनी, मगरिब में कोई तज़किरा नहीं आता। रुकू कितने, सजदे कितने, कोई तज़किरा नहीं आता। लेकिन अल्लाह ने माल का मसरफ, माल कहां खर्च करना है, माल कहां खर्च करना है, इसका मसरफ कुरान में नाम ले लेके बताया। एक जगह पर अल्लाह ने 6 मसरफ बताए कुरान में, 6 मसरफ नाम लेकर। पैसा कहां खर्च करना है? अक्सर मालदार लोग बैठे हुए, माल कहां खर्च करना है? ख्वाहिशात पर, तामीरात पर, बिल्डिंगों पर, फंक्शनों पर, तकरीबात पर, दिखलावों पर, गाड़ियों पर। नहीं 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 नहीं, माल का मसरफ अल्लाह ने बताया है, माल कहां खर्च करना है। वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब। 6 मसरफ नाम लेके बता रहे हैं अल्लाह। पहला मसरफ रिश्तेदारों पे खर्च करो, रिश्तेदारों पे खर्च करो। अपने रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार भी देखो। एक अजीब हदीस है, आप सल्लम ने फरमाया, अपने नसब का इल्म हासिल करो, अपने नसब का इल्म हासिल करो। आपके दादा, आपके परदादा, आपके लकड़ दादा, फिर उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, ये शाखें कहां तक जा रही हैं? आपके नाना, आपके परनाना, आपके लकड़ नाना, उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, ये कहां तक शाखें जा रही हैं? ये नसब का इल्म हासिल करो। क्यों? ताकि तुम सिला रहमी कर सको। सबसे पहले माल कहां खर्च करो? रिश्तेदारों पे खर्च करो। हाँ, फिर यतीमों पे। यतीम आपके पीछे ना फिरें, आप यतीमों को तलाश करो। बेवाएं आपको तलाश ना करें, आप बेवाओं को तलाश करो। खानदान में, मोहल्ले में, जान पहचान में उनका महीने का खर्चा बांधो, वो आपके पीछे पीछे ना फिरा करें। इज्जत से दिया करो, जलील करके ना दो किसी को। और मुसाफिरों पे खर्च करो, मुसाफिरों पे खर्च करो, मुसाफिरों पे खर्च करो। मांगने वालों पे खर्च करो, मांगने वालों पे खर्च करो। ये मिस्कीन लोगों पे खर्च करो। और वफिर रिकाब,
वफिर रिकाब के दो मसरफ हैं, गर्दनें आजाद कराओ, गर्दनें आजाद करवाओ। आज की दो सूरतें उसकी, कैदियों पे खर्च करो, कोई वकील नहीं कर सकता है, किसी की सुलह हो रही है, किसी का जुर्माना है, वो पड़ा हुआ है बेचारा, उस वजह से लोगों के जुर्माने मालूमात लो, आपको तलब हो मेरा माल सही जगह खर्च हो, कोई कर्जे में जकड़ा गया है, कर्जे में जकड़ा गया है, उसका कर्जा अदा करवाओ। ये दो मसरफ हैं, ये 6 मसरफ बताए अल्लाह ने कुरान में, और उसके बाद पता क्या आता है, व अक़ामस्सला, नेकी किसे कहते हैं, नमाजें भी कायम करो, व आतज़्ज़का, ज़कात भी अदा करो। अच्छा, ये जो 6 मसरफ बताए ये क्या थे कि ये ज़कात के अलावा थे, ये ज़कात के अलावा थे, ज़कात के अलावा 6 मसरफ बताए कुरान ने। अपने माल को इस तरह तकसीम करें, इससे हमारे मसले हल होंगे, इससे हमें खुशियां मिलेंगी। हदीस पाक में आता है, एक आदमी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं, एक आदमी चला जा रहा था, बादल में से आवाज आई, बादल में से आवाज आई, अल्लाह के नबी सुना रहे हैं, कहानी नहीं है, अल्लाह के नबी सुना रहे हैं, बादल में से आवाज आई, फला आदमी के बाग को पानी पहुंचाओ, बाग को सैराब करो। अब ये हैरान कि भाई अजीब बात है, नाम लेकर बादल में से आवाज आ रही है, पानी बरसा, एक नाले में चल पड़ा, ये पीछे पीछे गया, देखा तो एक आदमी खेत में पानी लगा रहा है। अरे भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने वही नाम बताया जो बादलों में से सुना था। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा नाम बादलों में सुना है, ये क्या बात है कि तुम्हारा नाम लेके कहा गया कि तुम्हारे बाग को पानी पहुंचाया जाए, तुम कौन सा अमल करते हो? उन्होंने कहा अब तो बताना पड़ेगा, मैं अपनी आमदनी के 3 हिस्से करता हूं, एक हिस्सा आमदनी का घर वालों पे खर्च करता हूं, आमदनी का एक हिस्सा मैं जमीन पे खर्च करता हूं, और आमदनी का तीसरा हिस्सा मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता हूं। इस अमल की बरकत है, अल्लाह ने बादलों को मुसख्खर किया, हमारे मुल्क के मसलों का हल तौबा, घरेलू मसाइल का हल तौबा, इस वबा का मुतालबा तौबा, इस वबा का मुतालबा तौबा, अल्लाह की तरफ रुजू है, अल्लाह से मांगना है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से अपना मामला ठीक करें, अल्लाह हमारे मुल्क के मसले हल करेगा, हमारे घरेलू मसाइल हल करेगा। और सारी दुनिया में मुसलमान परेशान है मेरे भाइयों, कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म, हम क्या कर सकते हैं? हम अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। बदर में जब मुसलमान और काफिरों की फौजें टकरा गई, मुसलमान थोड़े से हैं, काफिर मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं, मुसलमान बिल्कुल निहत्ता हैं और काफिर पूरे मुसल्ला हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं मैदान जंग में से निकला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे में आया, ये देखने के लिए कि जब फौज टकरा गई है तो अल्लाह के नबी इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सजदे में पड़े हुए थे और आपकी जुबान पर था, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। मैं फिर मैदान में चला गया और मैं जंग करता रहा, मैं फिर दूसरी मर्तबा निकला, हुजूर के खेमे में आया देखने के लिए कि हुजूर क्या कर रहे हैं। तो हुजूर सजदे में पड़े हुए थे और आपकी जुबान पर था, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। मैं फिर मैदान में चला गया, मैं जंग करता रहा, मैं तीसरी मर्तबा निकला और हुजूर के खेमे में आया तो हुजूर सजदे में ही पड़े हुए थे और आपकी जुबान पर था, या हय्यु या कय्यूम। और आपने उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाया जब तक कि मुसलमानों को फतह ना हो गए। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हम अल्लाह की मदद के मोहताज हैं। मुसलमान और काफिरों की फौज आमने सामने हुई एक गज़वे में, एक जंग के मौके पर आमने सामने हुई। मुसलमानों की तादाद थोड़ी थी, काफिरों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तो किसी ने देख कर कहा, मुसलमानों की तादाद तो बहुत थोड़ी है और काफिरों की तादाद तो बहुत ज्यादा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान में थे, जब ये जुमला सुना जोश में आए और फरमाया कि देखो मुसलमानों की तादाद कितनी ज्यादा है और काफिरों की तादाद कितनी थोड़ी है। और एक बहुत जबरदस्त जुमला बोला, हमें पैगाम दिया, फरमाया कान खोल के सुनो, किल्लत और कसरत का एतबार तादाद से नहीं होता, अल्लाह की मदद से होता है। अगर थोड़ों के साथ अल्लाह की मदद है तो ये ज्यादा हैं और अगर ज्यादा के साथ अल्लाह की मदद नहीं तो ये थोड़े हैं। हम सब अल्लाह की मोहताज हैं, अल्लाह की मदद के मोहताज हैं। सारे मसलों का हल अल्लाह की मदद है। तो सब रुजू करें अल्लाह की तरफ, तौबा करें, दुआओं का एहतमाम करें अपने मुल्क के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए। ये जो शहीद हो गए जहाज में, उनके लिए, अपनी आवाम के लिए,
اپنے حکمرانوں کے لیے، اپنی فوج کے لیے، اپنی پولیس کے لیے، اپنے اداروں کے لیے ایک دوسرے کے معاون بنے، لاتے نہ کھینچے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔